ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالتیں ناکافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، گر احمد سے جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ گرامی قدر سامعین اور میرے اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع سیرت النبی العظیم بزبان قرآن کریم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ گرامی قدر سامعین، میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج المرسلین، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وہ عظیم انسان ہے، ہاں وہ کریم انسان ہے جو سب انسانوں سے افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، خاتم بھی ہے اور اتم بھی ہے، جس کا نام نامی تورات میں طابہ صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل میں فاروق صلی اللہ علیہ وسلم، زبور میں عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آسمان میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے آسمان میں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے آسمان میں مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان میں مزکی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں آسمان میں مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے آسمان میں مظہر صلی اللہ علیہ وسلم، ساتویں آسمان میں مقرب صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش برے پر حبیب اللہ، کرسی کی نشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوح محفوظ میں صفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے محبوب سرکار دو عالم فخر مجسم کی تعریف ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، اصفیاء نے کی، اتقیاء نے کی، فصحاء نے کی، بلغاء نے کی، خطباء نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، غرب والوں نے کی، شرق والوں نے کی، اپنوں نے کی، غیروں نے کی، لیکن سب سے آخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زباں کھول سکے؟ کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زباں کھول سکے جب خدا آپ ہو قرآن میں تنخواہ ان کا؟ اور کس نے کہا کہ تیرے مدح و ثنا میں خود کلام اللہ ناطق ہے، تیرے مدح و ثنا میں خود کلام اللہ ناطق ہے، بشر کو حوصلہ کیا ہو تیری اوصافی بے حد کا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجتبیٰ ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قملی والا ہے، یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر والا ہے، یا ایھا المدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے، وسراجا منیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، انا ارسلناک شاہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہے،
ومبشرا ونذيرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہے ویزکیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے وإنہ لہدی ورحمۃ للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہے وإنک لعلی خلق عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رفعت شان ہے ورفعنا لک ذکرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. گرامی قدر سامعین، میرا تو دعویٰ ہے اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے، اشعار عالم قلم بن جائے، انس و جن کا طبی سیرت مصطفیٰ بن جائے، ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے، اشعار عالم فنا ہو جائیں گے، انس و جن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا مولا کی توصیف اور ثنا باقی رہ جائیں گی.